بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں تین. صدیق جان صاحب اور فہیم اختر ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے دو بڑے فیصلے آئے ہیں. جسٹس طارق محمود جہانگیری کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے. خلاف توقع یہ فیصلہ ہے, اور خلاف توقع صدیق جان صاحب جو ہیں وہ اس فیصلے پہ بہت خوش ہیں. ان سے جانیں گے کہ کیوں خوش ہیں. چیئرمین پی ٹی اے جو ہیں ان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. اس حوالے سے فہیم اختر ملک صاحب سے ہم ڈیٹیل جانیں گے. صدیق جان صاحب, آپ کیوں خوش ہیں؟ جسٹس جہانگیری کو کام سے روکا گیا اور آپ خوش نظر آ رہے ہیں. میں اصل میں یہ جو وہ ہوتا ہے نا کہ میں گیا ہوں اور میں نے دونوں کو سمجھایا تو تب جا کے لڑائی شروع ہوئی ہے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلے نا چیزیں چل رہی تھیں, ریمارکس آ رہے ہیں, کوئی تگڑی چیز نہیں ہو رہی تھی. یہ پہلی تگڑی چیز ہوئی ہے جس سے چیزیں ٹریگر ہو سکتی ہیں. اس وقت پاکستان میں کسی بھی عوامی موومنٹ کے لیے کوئی ٹریگرنگ پوائنٹ چاہیے, وکلا کی موومنٹ کے لیے کوئی ٹریگرنگ پوائنٹ چاہیے, اور وہ ٹریگرنگ پوائنٹ آ گیا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسلام آباد کے وکلا. اور میں آپ کو بتاؤں 5 مخلص لوگ چاہیے, صرف 5 جو واقعی مخلص ہوں, جو کہیں کہ ہم آ رہے ہیں. پہلے دن 20-25 ینگ وکلا ساتھ نکلیں گے, اگلے دن وہ 40 ہو جائیں گے, اگلے دن وہ 60 ہو جائیں گے. اسی طرح سے تحریک بنتی ہے. اس وقت ینگ وکلا نکلنے کے لیے تیار ہیں. لیڈ کرنے والے 5 وکیل چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ اقتدار احسن صاحب کو یا اس طرح کی جو شخصیات ہیں ان کو آگے آنا ہوگا. علی احمد کرد صاحب کو آنا ہوگا, فیصل صدیقی صاحب, صلاح الدین صاحب, ان ساروں کو آگے آنا ہوگا. اور اگر یہ نہیں آتے تو یقین کریں کوئی بھی 5 وکیل جو طے کر لیں کہ وہ سنسیئر ہیں اپنی کمیونٹی کے ساتھ, آئین کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے لوگوں, 5 وکیل اگر کھڑے ہو جائیں نا سر, 5 سے وکیلوں کا 5000 تک جانا کوئی مشکل نہیں ہے. اور اس وقت جو اس وقت ماحول ہے, کیونکہ ہر طرف الیکشن چل رہا ہے وکیلوں کا, سپریم کورٹ بار کے بھی الیکشن چل رہے ہیں, پاکستان بار کا آگے الیکشن ہے, ابھی پنجاب بار کے ممبرز بننے ہیں. تو اتنی ایک چارج ماحول میں وکیلوں کے خلاف کارروائی جو ہے نا وہ مشکل ہے. کیونکہ آپ کو ایک چیز یاد آ جائے گی, جب یہ ہوا تھا نا پی آئی سی والا جس میں حسان نیازی صاحب بھی تھے, اور وہ بہت بڑا ایک واقعہ ہوا تھا. اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت ہوا یہ تھا کہ ماحول چارج تھا, اور کچھ واقعہ اس طرح کا ہوا تھا. تو ایک خاتون وکیل نے جا کے اور کہا کہ تم لوگ سارے چوڑیاں پہن لو, اس طرح کی اس نے کو بات کی, بڑی مطلب ان کو اشتعال دلایا, اور انہوں نے کہا یہ ہو گیا چلو اٹھو, اور وہ سارے گئے, اور پھر وہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا. اس وقت وکلا چارج ہے. اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو نکلے. لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں, ایسے نہیں کہ لوگ نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مجھے وہ بات یاد آ گئی ہے محمود ثنا چکدئی صاحب کی. محمود ثنا چکدئی صاحب نے ایک میٹنگ میں کہا, انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کامیابی کا راز بتاؤں. انہوں نے کہا جی بتائیں. انہوں نے کہا ابھی یہاں قرآن مجید رکھتے ہیں سامنے, سارے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھو کہ کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے گا. انہوں نے کہا تم سب پہلے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھو, جب تم قرآن پہ ہاتھ رکھ چکے ہوگے کہ ہم میں سے کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ اداروں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہوگا, اس کے بعد میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھوں گا کہ ہماری تحریک 100% کامیابی کی طرف جا رہی ہے, اب ہم کامیاب ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ جب چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, آپ ادھر سے کوئی بتا دیتا ہے یا کال آ جاتی ہے اور وہ مینیج ہو جاتا ہے, آپ لوگوں میں سے کوئی لوگ پیٹھ میں چھڑا گھونپ دیتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو ہے نا وہ آپ دیکھیں نا, مطلب میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ خدا نہ خواستہ نیپال میں کچھ بہت افسوسناک چیزیں ہوئی ہیں, لیکن آپ دیکھیں نا کہ بنگلہ دیش میں اسٹوڈنٹ کتنے اسٹوڈنٹ تھے, 40-50 اسٹوڈنٹ تھے, سنسیئر ہو کے نکلے, اور پھر کیا ہوا, سری لنکا میں کیا ہوا, نیپال میں کیا ہوا. یہ ساری جو تحریک تھی نا وہ لیڈر لیس تحریک تھا. لیکن یہاں پر بدقسمتی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ساری پاورز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. اچھا, آپ کی جو خوشی کی یعنی ریزن ہے وہ مجھے سمجھ آ گیا. امپیکٹس پہ آپ نے بات کی ہے. یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگ لکھ رہے ہیں کہ مدعی سست جج چست. ہم نے کچھ الٹ سن رکھا تھا کہ مدعی سست گواہ چست, اس طرح کی کچھ محاورے جو ہیں استعمال ہوتے رہے ہیں. تو یہ کیوں لکھا جا رہا ہے, ہوا کیا ہے, اس کو ذرا بتائیں. یہ ذرا عدالتی جو آپ ماحول دیکھ کے آئے ہیں وہ کیا تھا؟ دیکھیں عدالتی ماحول کا تو ایک بڑی سمپل سی عدالتی ماحول کی, مجھے لگتا ہے آپ کو وسیم ملک صاحب نے موبائل پکڑا ہے, کوئی خبر آئی ہے وہ انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد بار کونسل جو ہے وہ 5:30 بجے پریس کانفرنس کر رہی. بالکل. دیکھیں آج نا ہوا یہ کہ ایک تو کمرہ عدالت کھچا کھچ بھرا ہوا تھا, وکلا کی بہت بڑی تعداد موجود تھی, اور جب وہ آرڈر لکھوا رہے تھے اس وقت ظاہر ہے میڈیا کے ہمارے کچھ سپریم کورٹ کے بھی کورٹ رپورٹر, وسیم ملک صاحب, مریم نواز خان صاحبہ, جہانزیب عباسی صاحب, یہ سب لوگ سپریم کورٹ کے جو کورٹ رپورٹرز وہ بھی آئے ہوئے تھے. اور مطلب دیکھیں آج ہوا کیا, میں اس کو نا 1 سے 1.5 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ کے ان دیکھنے والوں کے لیے جو ظاہر ہے کورٹس کو اس طرح سے نہیں ان کا ایکسپیرینس ہوا کبھی.
جب بھی آپ کوئی پٹیشن دائر کرتے ہیں نا لالا جی، جب بھی آپ کوئی پٹیشن کوئی درخواست دائر کرتے ہیں نا کسی بھی عدالت کے اندر، تو عدالت میں جو رجسٹرار آفس ہوتا ہے یا جو متعلقہ برانچ ہوتی ہے، رجسٹرار آفس کی متعلقہ برانچ، وہ اس کا سارا دیکھتی ہے کہ جو ڈاکومنٹس جو چیزیں ہیں سارا کچھ وہ اوکے کر کے اور وہ اس کو ڈائری نمبر لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. وہ ایک پروسیس ہوتی کسی بھی جج کے پاس لگ جاتی ہے. لیکن جب آپ کی درخواست کے اوپر اعتراضات لگ جاتے ہیں نا، تو یا تو آپ ان اعتراضات کو دور کر کے دوبارہ وہ پٹیشن دائر کر دیتے ہیں، اور اگر وہ اعتراضات اس نوعیت کے ہوں کہ جو ڈاکومنٹس کوئی نہیں لگا ہوا، کوئی ڈاکومنٹ نہیں لگا ہوا، اس طرح کی چیز نہیں ہے، کوئی لیگل سوال ہے، تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نا ان اعتراضات کو چیلنج کر دیتے ہیں کسی بھی مطلب آپ چیلنج کرتے ہیں اور کسی بھی جج کے سامنے لگ جاتی ہے. جب وہ کسی جج کے سامنے وہ اعتراض کی آپ کی درخواست لگتی ہے تو جج اس کو سنتا ہے ایڈمنسٹریٹو پاورز کے ساتھ، ٹھیک ہے، جوڈیشل سائڈ پہ نہیں سنتا. جج کیا کہتا ہے کہ وہ آپ کی بات سنتا ہے، اور اگر وہ مطمئن ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں جو آبجیکشنز ہیں وہ ریموو کر رہا ہوں، اور آفس کو کہتے ہیں کہ لکھتے ہیں آرڈر میں کہ آفس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر لگا دیں، اور اس کے بعد وہ کیس لگ جاتا ہے اور پھر اس کی پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور جب پروسیڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ مینٹینیبلٹی کا ہوتا ہے کہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں ہے. اب اس کیس میں یہ ہوا کہ رجسٹرار آفس نے اعتراضات لگائے، اعتراضات کے ساتھ پٹیشن لگ گئی عامر فاروق صاحب کے پاس. پہلے عامر فاروق صاحب نے سنا درخواست گزار کو، سننے کے بعد عامر فاروق صاحب جو ہے وہ انہوں نے اس فیصلہ محفوظ کر لیا اور پھر وہ سپریم کورٹ چلے گئے. یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بات آپ نے سنی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جہانگیری صاحب کے خلاف جو درخواست گزار ہیں یہ وہی درخواست گزار ہیں جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف درخواست گزار تھے اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. یہ وہی درخواست گزار ہیں جو 6 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خلاف درخواست گزار تھے. یہ وہی درخواست گزار ہیں جو عمران خان کے قاتل کے وکیل تھے. ٹھیک ہے، عمران خان پر جو حملہ کرنے والے وزیر آباد میں جو حملہ ہوا، جی حملہ آور کے وکیل تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ ایک ہی بندہ ہے، 6 آزاد ججز جو حلف سے وفا کرنے والے ہیں ان کے خلاف بھی وہی ہے، عمران خان کے قاتل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب آپ کو پیٹرن سمجھ آ گیا نا کہ آزاد ججز کے خلاف وہ درخواست گزار ہے، مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف وہ درخواست گزار ہے، جہانگیری صاحب کے خلاف وہ درخواست گزار ہے، اور عمران خان کے قاتل کا بھی وہی وکیل ہے. وہ بھائی عمران حملہ آور کہیں نا، عمران خان کے قاتل چلے حملہ آور بھائی اس نے تو اپنی طرف سے کر دیا تھا، میں غلط چلے میں کہہ گیا ہوں حملہ آور. ٹھیک ہے، اس حملہ آور اب پیٹرن کیا ہے کہ ایک ہی جگہ سے وکیل دیا جا رہا ہے نا، تو عمران خان کے اوپر حملہ آور اگر وہ بھیجا ہوا نہیں تھا کسی کا تو اس کو یہ وکیل کیوں دیا بھائی، کوئی اور کر لیتے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اور وکیل بھی اتنا تکڑا کہ وہ آیا نہیں التوا کی درخواست، اور وہ پھر جو معاون پیش اور ہوا اس کے آئے بغیر جو ہے وہ میڈیکل ایمرجنسی ہے. تو یہ آج ہاں اس کو میں کنکلوڈ اس طرح سے کر دوں کہ آج جو ہے وہ آبجیکشنز کے اوپر انہوں نے درخواست گزار نے دلائل دینے تھے، آبجیکشنز ریموو ہونے تھے، نمبر لگنا تھا، نمبر لگنے کے بعد درخواست لگنی تھی، اس کی مینٹینیبلٹی کے اوپر ڈسکس ہونا تھا، پھر نوٹس ہونا تھا اور پھر ان کو برطرف کیا جانا تھا یا ان کو کام سے روکنا تھا. برطرف تو نہیں، وہ تو 2009 میں ادھر سے اچھا یہ بھی درخواست یہی ہے کہ ان کو عہدے سے جو ہے وہ ہٹایا جائے. لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اب دیکھیں نا کہ جو بار کے عہدیدار ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی ابھی تو ہم اعتراضات کو دیکھ رہے ہیں، اگر ہم نوٹس جج صاحب کو کریں گے یا کرنے لگیں گے تو آپ کو سن لیں گے، ابھی تو ہم بہت اگلی اسٹیج کے اوپر ہیں. لیکن جب آرڈر آیا تو پھر اب کچھ ہمارے دوستوں کا کہنا ہے کہ شاید جج صاحب کو بھی چیمبر میں جا کے پتہ چلا کہ یہ آرڈر آیا ہے اور یہی سنانا ہے. آپ پہلے جواب دے دیں کہ ایک تو یہ جو صدیق جان صاحب نے وکلا کے حوالے سے بات کی ہے، بارز کے حوالے سے بات کی ہے، کتنا آپ کو زور نظر آتا ہے بارز کا، وکلا کا، کتنا لوگ متحرک ہیں؟ اب صدیق جان صاحب کو بھی اعتزاز احسن صاحب سے امید ہے، ان کا نام لے کے ہی بات کر رہے ہیں، مطلب اور تو کوئی آیا ہی نہیں دگج قسم کا کوئی وکیل کے جو آ کے رول آف لاء کے لیے نکلتا یا جو بھی مسائل ہیں اس پہ بھی بات کریں. اور پھر دوسرا چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ شکر کریں عدالتیں کام کر رہی ہیں، تو بڑی کام کر رہی ہیں جی. 26ویں آئینی ترمیم سب سے بڑا حملہ تھا پاکستان کے عدالتوں کے اوپر، اس سے بڑھ کر کوئی اور حملہ نہیں ہو سکتا کہ آپ تمام عدالتوں کو ایک، جس طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سرکاری محکمہ بنا دیا گیا ہے. چیف جسٹس جو بننا چاہیے تھا، جو اہل تھے یا جن کا حق تھا ان کو نہیں بننے دیا گیا. اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ میں کیا گیا، پھر مرضی سے کم و بیش 50-60 کے قریب ججز بھرتی کر دیے گئے اسی سارے سیٹ اپ میں. تو اس کے اوپر تو کسی لائر جو وکلا کی تحریک ہے وہ نہیں چلی. اور صدیق جان صاحب کی رائے کا میں احترام کرتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ تحریک بن جائے یا 5-6 وکیل اکٹھے ہو جائیں
तहरीक निकल पड़े या एतजाज़ एहसन साहब आ जाए, लेकिन पूरी अदालती निज़ाम हमारा वो कोलैप्स कर चुका है। उधर तो किसी वकील को या किसी हामिद खान साहब का एक बड़ा ग्रुप है, क्या हुआ 26वीं आईनी तरमीम हुई, उसके चंद दिन के बाद आपके सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होता है और कौन जीत जाता है? जो 26वीं आईनी तरमीम करवाने वाले हैं। तो मतलब उन्होंने इस लेवल के ऊपर वकला को मैनेज किया हुआ है। मैं तो कोई पुरुमीद नहीं हूँ कि इसकी वजह से कोई तहरीक चलेगी, लेकिन एक चीज़ आज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है कि जिस तरीके से इमरान खान जेल के अंदर रह कर आज़ाद होकर लड़ रहे हैं, वैसे ही वो जो जिनको इन्होंने बिल्कुल यूँ कह सकते कि कॉर्नर किया हुआ है, वो मुकाबला कर रहे हैं। आज उन्होंने मतलब इन्होंने जज को काम से रोका तो उन्होंने एक साबिक फौजी साहब को ओहदे से हटा दिया, चेयरमैन पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को। नहीं तो आप कह रहे हैं कि वो जवाब दिया है उन्होंने? जाहिर सी बात है, टाइमिंग देखिए, ये जवाब ही है कि आप अगर हमारे मामलात में, इदारे के मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप हमारे मामले में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो फिर हम भी आपको हटा रहे हैं। वो कि वो लीगल साइड के ऊपर देखें, 99 पेज का फैसला है बाबर सत्तार साहब का जो उन्होंने दिया है कि सीनियर जो मेंबर हैं पीटीए के, उनको चेयरमैन पीटीए आर्जी तौर पर बनाया जाए और उनको हटा दिया जाए कि उनकी तैनाती गैर कानूनी हुई है। लेकिन जवाब दिया है और वो जवाब दे रहे हैं, खत लिख के भी जवाब दे रहे हैं, इस तरह के इकदाम करके फैसले देकर भी जवाब दे रहे हैं, और वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक जवाब दे रहे हैं। इस तरह से नहीं कर रहे कि आप अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर आप समाअत कर रहे हैं, क्या वो काबिल समाअत मामला है या नहीं है, उसको डिसाइड करना है आपने, उठा के आपने रोक दिया। अदालती महाज अब ज़ाहिर है इससे ज़्यादा और क्या गर्म होगा, तो आपको क्या लगता है कोई वे आउट निकलेगा? कोई ऑप्शंस हैं जस्टिस जहांगीरी के पास? ऑप्शंस तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन कोई सेंस प्रवेल करेगी, कोई अच्छा फैसला मुतवक्के है आगे? देखें, ये निज़ाम जो है ना, ये गुफ्तगू के साथ, दलील के साथ तो अपना रुख चेंज करने वाला नहीं। फैसले होने सड़कों पे। देखें, जो जस्टिस डोगर हैं, जस्टिस जाहिया खान के ओपनर बैट्समैन हैं, सबसे अहम खिलाड़ी अगर जस्टिस जाहिया खान की कोई है इस वक्त पूरी अदालती उसके अंदर, पूरी अदालतों के अंदर, तो जस्टिस डोगर है। अच्छा, जस्टिस जाहिया ना बड़ी स्मार्ट एक मूव कर रहे हैं। वो रिपोर्टर्स के साथ मिलते हैं तो जस्टिस डोगर के खिलाफ बातें करते हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं। एक परसेप्शन उन्होंने दी हुई है कि मैं डोगर के बहुत खिलाफ, वो डोगर के बिल्कुल खिलाफ नहीं। ये पूरी वो एक गेम कर रहे हैं। डोगर ही उनका वो खिलाड़ी है जिसको इतना वो सपोर्ट कर रहे हैं कि खुल के खेलो, 5 हाईकोर्ट के जजों को भी जो कर सकते हो उनके साथ करो, मतलब इमरान खान के केसेस भी ना लगाओ। देखिए ना, मसला ये है कि जस्टिस जाहिया खान ने ना पर्सनल अपनी एक लड़ाई बना ली इमरान खान के साथ। क्यों? इमरान खान कहते हैं 26वीं तरमीम को ख़त्म करो, जस्टिस जाहिया खान इसको पर्सनल लेते हैं कि अच्छा मुझे फारिग कराना चाहते हो तो ठीक है, फिर मैं ले आया हूँ डोगर को, मैं ले आया हूँ डोगर को, फिर करता तुम्हारा इंतजाम। मुझे बताए ना कि एक वो जो जुडिशल पॉलिसी जो उन्होंने जिस फोरम पे बैठ के बनाई है, क्या उसके ऊपर उन्होंने नहीं कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि भाई अगर केस हाई कोर्ट इस तरह से लगाएंगी और ये चीज़ें करेंगी? तो जस्टिस जाहिया खान जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जस्टिस डोगर को। वसीम मलिक साहब ने स्टोरी ब्रेक की थी कि जब जजेस के खिलाफ जो शिकायत उनको डिसाइड किया जा रहा था, तो जस्टिस जाहिया खान ने 2 जो शिकायत है वो पेंडिंग रखवाई, हालांकि उस वक्त वो भी फारिग होनी थी, एक मोहसिन गैनी साहब के खिलाफ, एक जहांगीरी साहब के खिलाफ। और आज वही फैसला दिया डोगर ने कि जब तक एसजेसी में पेंडिंग है तो हम इधर इनको काम से रोक रहे हैं, ठीक है। लेकिन है तो गैर नहीं फैसला, और इसमें जहांगीर साहब को अब आगे चल के फ़ायदा होगा कि उनकी इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबे में इजाफा होगा कि वो इस वक्त डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं, जो कुछ उनके साथ हुआ उसके बावजूद। लेकिन आप दीदा दलेरी डोगर की तो देखें ना यार, डोगर की तो दीदा दलेरी देखें। ओपन कोर्ट में वो कुछ कहता है और जब वो चैम्बर में जाता है तो फौजी भी तो मरवा दिया ना, फौजी भी तो गिरवा दिया ना, किसने? जाहिर है फैसला करवाने वालों ने। चलें जी, देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खासतौर पे अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, क्या रद्द-ए-अमल आता है पीटीआई की तरफ से, और जो वकला तंजीमें हैं, और ये मामला क्या रुख इख्तियार करता है। 3 से फ़िलहाल तक के लिए इजाज़त, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।